الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تخيفوا أنفسكم بعد أمرها. قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: الدين. پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتیں چل رہی تھیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے: اپنے آپ کو خوف میں مت ڈالو، اپنے آپ کو خوف میں مت ڈالو. پوچھنے والے نے کہا: یا رسول اللہ، اپنے آپ کو خوف میں کیسے ڈالا جاتا ہے؟ فرمایا: قرض لینے سے. قرض، الدین. یہ دن کی ذلت ہے، رات کا غم ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمہیں امن دیا ہے تو قرض لے کر اپنے آپ کو خوف زدہ مت کرو. دو کاروباری ہیں، ایک اپنے پیسوں سے کاروبار کر رہا ہے، دوسرا قرض لے کر بینک سے کر رہا ہے. حالات ٹھیک خراب ہو جائے، زیادہ پریشان کون ہوگا؟ ذرا حالات ادھر ادھر ہوں، قسط بھرنی ہے اس نے، راتوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، سکون ختم ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند. یہ تو سود کا قرضہ تو ویسے ہی اللہ سے اعلان جنگ ہے، عام قرضہ بھی اللہ کے نبی کو پسند نہیں ہے. جس قدر ہو سکے اپنے پاؤں چادر سے باہر نہ پھیلائے، سمیٹ لے. جس قدر ہو سکے اپنے پاؤں چادر سے باہر نہ پھیلائے، جس قدر ہو سکے. اپنی زندگی کی دیکھو، آمدنی اختیار میں نہیں ہے کتنا آئے گا، خرچ اختیار میں ہے. تو جو چیز اختیار میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، کتنا ملتا ہے اللہ کی طرف سے، لیکن خرچ اختیار میں، اسے کنٹرول کر لیا جائے، اسے کنٹرول کر لیا جائے. آج کا نادان مسلمان اپنے اخراجات اپنی چادر سے زیادہ پھیلا دیتا ہے، زیادہ پھیلا دیتا ہے، پھر پریشان ہوتا ہے، پھر پریشان ہوتا ہے. اور میرے عزیزوں، بعض اوقات پریشانی کا عالم یہ ہوتا ہے کہ پھر اسے حلال حرام جائز ناجائز سب بھول جاتا ہے. دیکھو نا، میں نے خرچ بڑھا دیے. دیکھو، اوپر سے نیچے آنا بڑا مشکل کام ہے. نیچے سے اوپر جانا تو بہت آسان ہے، دوڑتا ہوا جائے گا. لیکن اوپر سے نیچے آنا، اسٹیٹس کم کر دینا، اپنی زندگی کو ذرا نیچے لے کے آ جانا، یہ بڑا مشکل ہے آج کے دور میں. ناک کٹ جائے گی، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں: اپنا امن کیوں خراب کرتے ہو، اپنا سکون کیوں خراب کرتے ہو قرض لے کر، قرض لے کر اپنے آپ کو کیوں غم میں ڈالتے ہو؟ بھئی جب تک قرض نہیں ہے، چلو چار دیواری میں جیسا بھی ہے، سوکھا کھا رہا ہے، روکھا کھا رہا ہے، چھوٹا پہن رہا ہے، بڑا پہن رہا ہے. لیکن اگر کل مقروض ہو گیا اور سب کے سامنے ذلیل ہو، اور پھر بعض موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقروض لوگوں کا جنازہ نہیں پڑھا، مقروض لوگوں کا جنازہ نہیں پڑھا. ایک تو نا حرام قرض لینا، وہ تو بہت بدترین بری بات ہے. عام حالت کے اندر بھی اللہ کے نبی نے بعض مقروض لوگوں کا جنازہ نہیں پڑھا، قرض ہے اس میں. بس اوقات کہتے ہیں یار یہ یہاں سود تو نہیں ہے اس بینک میں، یہ یہاں پر یوں تو ہے، گاڑی میں لے لوں یہ والی،
ارے میاں چادر سے زیادہ باہر پاؤں پھیلانے کی ضرورت کیا ہے؟ چلو مانا سود نہیں ہے، جائز ہے، لیکن کیا ضروری ہے کہ آدمی اپنے آمدنی سے زیادہ اسٹیٹس بڑھا دے؟ کیا ضروری ہے؟ کیا فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، کیا مستحب ہے؟ تو جس قدر زندگی ہو وہ اچھا لگتا ہے. ہاں اللہ زیادہ دے دے تو پھر تھوڑا خرچے بڑھا سکتا ہے، لیکن آدمی اپنی آمدنی کو ضرور دیکھے. بلکہ یہ فتنے کا دور ہے، فتنے کا دور ہے. اپنی آمدنی کا کچھ حصہ محفوظ بھی کرے، مشکل میں، ضرورت میں، آزمائش میں کام آ جایا کرتا ہے. یہ نہیں کہ 90 روپے آ رہے ہیں اور 90 خرچ ہو رہے ہیں، 100 روپے آ رہے ہیں اور 100 روپے اوپر نیچے ذرا سی حالت بدل جائے. ہم اتنے مضبوط لوگ تو ہیں نہیں کہ آزمائش پہ ہاں پھر پاؤں ڈگمگانے لگتا ہے، پھر حرام کے راستے بھی تلاش کرتا ہے، کوئی حرام کا راستہ مل جائے اس پر بھی کود پڑتا ہے. تو اس لیے تھوڑی سی آمدنی سنبھال کے رکھے، خرچے اس سے کم رکھے تاکہ مشکل گھڑی میں یہ رقم کام آ جائے. یہ وجہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بعض لوگ تو آئے، اے رسول اللہ میں سارا خرچ کرنا چاہتا ہوں. تو صدیق کا سارا خرچ اللہ نے صدقے میں قبول کر لیا. لیکن بعد اور حضرات آ گئے، یا رسول اللہ ہم بھی سارا خرچ کرنا چاہتے ہیں. فرمایا واپس لے جاؤ، واپس لے جاؤ، گھر رکھو اپنے، اتنا خرچ کرو باقی اپنے پاس رکھو. سارا خرچ نہیں کرنے کی ضرورت. یعنی اللہ کے راستے کے اندر بھی اللہ کے نبی گھر لے جاؤ اپنے پاس رکھو، اتنا خرچ کرو باقی اپنے پاس رکھو. سبحان اللہ. تو میاں روی جب اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں میانہ روی ہے تو میرے عزیزو زندگی کی اخراجات میں کس قدر میانہ روی کی ضرورت ہے. میانہ روی برابری ہے، بلکہ میانہ روی آدھی معیشت ہے، آدھی معیشت ہے. اگر آج میانہ روی پیدا ہو جائے، دیکھا دیکھی ہماری زندگی کا اسٹیٹس بڑھ رہا ہے، دیکھا دیکھی، تبھی تو یہودیوں کے سود کے اڈے آباد ہیں. وہ جب پہلے ہمیں اتنا دکھاتے ہیں ٹی وی پر ہمارے بچے بچیوں کو کہ انسان ہے تو یہ اسٹیٹس پہ آئے گا تب انسان کہلائے گا، ورنہ تو انسان نہیں. جب اس چیز کا عادی بن جاتا ہے اور سود کے اڈے کھل جاتے ہیں، قرض دینا شروع کر دیتے ہیں، یہ لینا شروع کر دیتا ہے، پھر وہ نیچے سے زمین ہٹا لیتے ہیں. اب اس کے لیے اپنی موت نظر آتی ہے، کہتا ہے کچھ بھی ہو مجھے اب پیسہ چاہیے، کچھ بھی ہو مجھے اب پیسہ چاہیے. تو یہودی دنیا، اسلامی دنیا کے اندر یہی جال پھیلاتا ہے، اسٹیٹس بڑھا دو، پھر ان کے نیچے سے زمین نکال دو. اب یہ مجبور ہوں گے، عزتیں بھی دیں گے، سب کچھ دے دیں گے، ایمان بھی دے دیں گے، اس لیے کہ یہ ایک اسٹیٹس کے عادی ہو چکے ہیں. پاکستان بننے سے پہلے پاکستان بر صغیر کی ایک تاریخ لکھی ہے، اس میں لکھا ہے کہ ہندوستان بر صغیر میں یہ ہندو مسلمان ان بنیوں سے قرضے لیا کرتے. سندھ کے بنی مالدار ہوا کرتے، ان سے قرضے لیا کرتے تھے. تو شروع میں انہوں نے آسان قسطوں پہ قرض دینا شروع کر دی، آسان قسطوں پہ، چھوٹے چھوٹے سیدھی قسطوں پر انہوں نے دینا شروع کر دی. لیکن جیسے جیسے ان کی زندگی کا اسٹیٹس بڑھ گیا اور زندگی کے عادی بن گئے، اب انہوں نے قسطیں بڑھا دی، اب انہوں نے سودی جسے کہیں کہ وہ مقدار بڑھا دی، سود کی مقدار بڑھا دی. اب کیا کریں، لینا تو ہے، اس لیے کہ یہ مسئلہ بھی ہے، یہ مسئلہ بھی ہے، زندگی کے اخراجات بڑھا دیے. اور لکھا ہے اس تاریخ میں کہ پھر ایک وقت آیا کہ انہوں نے اس کے بدلے میں ان کی بیٹیاں دی، اور دہلی کی کچری گندگی کے اڈے ان کی بیٹیوں سے آباد ہوئے. قرض بہت بری بلا. یہ تو عام سے مشہور ہے نا کہ جب آدمی اسٹیٹس بڑھتا ہے تو چورے چھپے بیوی کے زیورات بھی بیچ دیے، یہ بھی اٹھا لیا، یہ بھی اٹھا لیا، اس چیز کو برقرار رکھنے کے لیے غلط راستوں پہ چل پڑتا ہے. اس لیے میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کا بڑا خیر خواہ ہے، بہت دور کی سوچتے ہیں اس امت کے لیے، بڑے ہمدردی کی بات کر رہے ہیں کہ دیکھو اپنی زندگی کو ایک سطح پہ رکھو، قرض نہ لو، حد الامکان قرض نہ لو، اور اپنی زندگی کو میانہ روی کے ساتھ چلاؤ، کم خرچ والی. ہاں اسی میں عزت ہے اور اسی میں حفاظت ہے.
بلکہ آنے والے بچوں کے لیے بھی اسی میں حفاظت ہے. جب آپ نے ایک اسٹیٹس بڑھا دیا، اس قدر بڑھا دیا، اور کل آپ کے بچے، ظاہر ہے ضروری نہیں کہ ان کی آمدنی بھی اسی سطح کی ہو، لیکن اس ایک خاص زندگی کے وہ عادی بن چکے ہیں. اب ان کے لیے ایمان بچانا اتنی فکر کی بات نہیں ہوگی جتنا ان کو اپنا اسٹیٹس بچانا فکر کی بات ہے. ان کے لیے آخرت کی بچانے کی فکر اتنی نہیں ہوگی جتنا اپنے معیار زندگی بچانے کی انہیں فکر ہوگی. ان کے پاس ساری فکریں اسی کے گرد گھومی کہ میرا یہ اسٹیٹس زندگی کا یہ معیار کیسے بچے. اور پھر ظاہر ہے قرض پہ قرض، قرض پہ قرض. تو میرے عزیزو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ایک نصیحت تو یہ فرمائی کہ اپنے آپ کو خوف زدہ نہ کرو. پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک مشہور مقولہ ہے کہ ظاہر ہے دیکھنے میں اللہ کی بہت ساری مخلوق بڑی مضبوط مخلوق، پہاڑ کتنی مضبوط مخلوق ہے، لیکن اس پہاڑ کو لوہے کے ذریعے کاٹ دیا جاتا ہے. اور لوہا اتنا مضبوط ہے لیکن اسے آگ کے ذریعے پگھلا دیا جاتا ہے. اور آگ بڑی چیز ہے لیکن اسے پانی کے ذریعے بجھا دیا جاتا ہے. اور فرمایا کہ ان پانی بڑی بھاری چیز ہے لیکن اسے آسمان کے بادل اٹھا لیا کرتے ہیں، لیکن ان بادلوں کو حرکت دینے والی چیز ہوا ہے. ہوا ان بادلوں کو بھی اپنی جگہ سے ہٹا دیتی ہے. اور فرمایا کہ پھر ابن آدم یلتلف ببردۃ فیمضی فی الریح، لیکن آدم کا بیٹا اتنا مضبوط ہے کہ ہوا کو چیرتا ہوا سفر کر لیتا ہے، چیر کے سفر کر لیتا ہے. لیکن اس آدم کے بیٹے پر بھی نشہ غالب آ جاتا ہے، اس پر بھی نشہ غالب آ جاتا ہے، لیکن اس نشے پر بھی نیند غالب آ جاتی ہے. لیکن میرے عزیزو، فرمایا یہ ساری اللہ کی مضبوط ترین مخلوقات میں سے ہے، لیکن ان نیند پر کیا چیز غالب آنے والی ہے؟ وہ غم ہے، غم، وہ ہم ہے، ہم، کہ یہ غم لگ جائے تو راتوں کی نیندیں بھی اڑ جاتی ہیں، راتوں کی نیندیں بھی اڑ جاتی. یہ ایسی چیز ہے. تو اس لیے آدمی اپنی زندگی کا ایک خاص معیار رکھے اور اپنے پاؤں چادر سے زیادہ نہ پھیلائے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے سادگی کی ترغیب دی ہے، سادگی کی ترغیب دی ہے کہ آمدنی سے کم اس کی زندگی کی اخراجات ہوں. اور میرے عزیزو، اللہ اللہ ہے. دیکھو، اللہ اللہ ہے. وہ اللہ بڑا کریم ہے. اس بندے کی جتنی ضروریات رکھتا ہے اللہ انہی ضروریات کے مطابق اس آمدنی کے ذرائع بھی مہیا کر دیتا ہے، بشرطیہ یہ کہ یہ اللہ کا در نہ چھوڑے. ہاں، اس کی ضروریات پیدا کرتا ہے لیکن اس کے لیے ضروریات کو پورا کرنے کے وسائل بھی اتنے مہیا کر دیتا ہے. یہ اس کی اپنی خواہشات اتنی ہیں کہ وہ ضروریات کے درجے میں آ جاتی ہیں، وہ فہرست بڑھتی چلی جا رہی ہے. ورنہ جو بنیادی زندگی کی ضروریات ہیں اللہ اس کے لیے اسے وسائل بھی مہیا کرتا ہے. لیکن اس کی زندگی کا اسٹیٹس یا معاشرے کا اسٹیٹس، معاشرے کی زندگی کا انداز اتنا بڑھ گیا کہ اب بہت ساری خواہشات وہ ضروریات کی فہرست میں داخل ہو، ضروریات کی فہرست میں داخل ہو، اور یہ سب کے لیے مسائل پیدا ہونا شروع ہو گئے. تو اللہ رب العزت بھی اپنے نبی کی سنت پر بھی اور اس وصیت پر بھی عمل کی توفیق نصیب فرما دے. آخر دعوان الحمدللہ رب العالمین. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.